رسول کہہ رہے ہیں قرآن کے حوالے سے کہ تمہیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ قادر ہے، اللہ کی حکومت پوری کائنات پر ہے، وہ اپنی مکاریاں کرتے رہے، خدا اپنی تصویر کرتا رہے گا، تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارا جوان جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہے کہ فلاں کی حکومت آ گئی ہے، فلاں کی حکومت آ گئی ہے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حسینی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے لاکھوں کا ہزاروں کا مجمع سامنے دیکھ کر، لشکر دیکھ کر، آمادہ جنگ دیکھ کر، اس کے بعد بھی 72 ساتھیوں کے ساتھ آپ میدان میں آ گئے۔ اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلامی کردار ہے، یہ اسلامی نمائندگی ہے۔ امام کے ذریعے جو کربلا کے میدان میں پیش کی گئی ہے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وہ صاحب لفظوں کو بیان کرا کہ نہیں لاتا ہی وہ اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلا تعظم، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا مکتب لاجیکل مکتب ہے، منطقی مکتب ہے۔ تمہارا دین اسلام ہے، فطری ہے، فطرت سے تعلق ہے۔ فطرت کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں اس آئین فطرت پر گرد و غبار چڑھ جائے، لیکن اس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ جب بھی آپ اسے کپڑے سے صاف کریں گے وہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں پر ان کمزوری ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم دیکھتے دوسری جگہوں پر ہیں۔ میں ایک واقعہ چھوٹا سا بچوں کے لیے عرض کروں گا۔ ایک گھر میں آپ نے دیکھا آج کل فلیٹ سسٹم ہے، ایک گھر میں رہنے والا دوسرے گھر میں ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ایک گھر میں کیا تھے، سامنے ایک فیملی آئی اور اس گھر میں جو رہتے تھے وہ برابر نگاہیں پڑتی تھی۔ تو بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ سامنے والے کیسے لوگ، انہیں کپڑے دھونے نہیں آتے، انہیں کپڑے دھونے نہیں آتے، بس پانی میں نکال کے ایسے ڈال دیتے گندے کپڑے۔ وہ مسکرانے لگا۔ اس کے بعد میں 2-3 بار ایسے ہی ہوا۔ بیوی یہ کہتی رہی کہ نہیں ابھی تک کوئی عمل نہیں ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ جا کر کسی دن ان کو بتاؤں کہ کس طریقے سے کپڑے صاف کیے جاتے ہیں، کیسے دھوئے جاتے ہیں۔ ایک دن شوہر کی چھٹی تھی، وہ صبح اٹھا اور اس نے کچھ کام کیا۔ اب جو بیوی اٹھی اور اس نے دیکھا کہ نہیں یہ کپڑے تو بہت صاف ہیں، تو شوہر سے بولی کہ یہ ان لوگوں کو کسی نے سکھا دیا، یہ ان لوگوں کو عقل آ گئی، انہیں کپڑے دھونے آ گئے۔ تو اس نے کہا نہیں انہیں کپڑے دھونے نہیں آئے، وہ پہلے سے صحیح صاف اور کپڑے دھوتے تھے۔ ہماری کھڑکی کا شیشہ گندا تھا، میں صبح اٹھا میں نے شیشہ صاف کر دیا، اب یہ کپڑے تمہیں صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ہماری آنکھوں میں بھی کبھی کبھی ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ ہم اس حقیقت کو درک نہیں کر پاتے۔ حقیقت اپنا کام کر رہی ہے، حقیقت پوری دنیا میں جلوہ گر ہو رہی ہے۔ آج افریقہ میں، یورپ میں لوگ جوق در جوق امام حسین علیہ السلام کے مکتب کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ دنیا اس سے خوف زدہ ہے، ہماری آنکھوں پر پڑتا ہے۔ ہم بعض کام ایسے کرتے ہیں جس کی وجہ سے عزاداری کو نہ صرف یہ کہ فائدہ پہنچے، اس سے نقصان پہنچنے لگتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں امام مظلوم کی عزاداری کے یا امام حسین علیہ السلام کے یا اہل بیت کے دشمن 3 طرح کے دشمن ہیں۔ ایک تو وہ دشمن ہے، ایک گروہ دشمنوں کا وہ ہے جو جسم کا دشمن تھا، یزید، شمر، ملعون، ابن سعد، ابن زیاد، یہ سارے جسم کے دشمن تھے۔ ایک گروہ یہ تھا جنہوں نے امام کو شہید کیا جسمی لحاظ سے، تیر، نیزے، جو بھی ان کے اختیار میں تھا انہوں نے اپنے ظلم کا شکار بنایا اماموں کو۔ دوسرا گروہ یہ ہے، وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے مقاصد اور اہداف کا دشمن ہے۔ آج یزید نہیں ہے، آج شمر موجود نہیں ہے، آج ابن سعد کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے دشمن ہیں جن کے پاس اختیارات بھی ہیں، حکومتیں بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد آگے نہ بڑھے، لہٰذا وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ دوسرا گروہ۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، جو اس وقت بھی موجود تھا۔ بعض ان میں سے امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ اس میدان میں نہ جائیے، آپ شہید کر دیجیے۔ مدینے میں مشورہ دیتے تھے، مکے میں مشورہ دیتے تھے، راستے میں مشورہ دیتے تھے کہ امام آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ شہید کر دیے جائیں۔
یعنی یہ ظلم کے خلاف نہ تو آواز بلند کرتے ہیں، نہ ظلم کے خلاف ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، بلکہ جو ظلم کے خلاف آواز اونچی کر رہا ہے اس کو پیچھے کھینچنے کے لیے، اس کا مورل ڈاؤن کرنے کے لیے درپے۔ یہ جو گروہ ہے یہ سب سے خطرناک گروہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو یقیناً مصائب سے دوچار ہونا پڑا، لیکن ظاہر سی بات ہے امام حسین علیہ السلام بقول خود ان کے جو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ نہ جائیے، شہید کر دیے جائیں گے، انہوں نے کہا کہ کتنے دن کے لیے اور زندہ رہوں، رسول نہ رہے، انبیاء نہ رہے، اولیاء نہ رہے، یہ تو نظام قدرت ہے کہ ایک دن مجھے دنیا سے جانا ہے، لیکن اسلام پامال ہو جائے گا، یہ نیکیاں دب جائیں گی، یہ ظلم کا بول بالا ہو جائے گا، شریعت پامال ہو جائے گی، لہٰذا میں کبھی بھی پیچھے قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آج بھی دنیا میں یہ تین طرح کے دشمن پائے جاتے ہیں۔ ایک امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کی جان کے دشمن ہیں، جو کبھی سوسائڈ بامبر کے عنوان سے کبھی کہتے ہیں مسجدوں میں ایسے ہی بم رکھے، یا امام باڑوں میں، جلوسوں میں، یا اسلامی ممالک میں جہاں بھی اسلام پھیل رہا ہے، جہاں بھی اسلام کی آواز بلند ہو رہی ہے، جہاں سے اسلام کا بیان ہو رہا ہے، وہاں کو یہ ختم کرتے ہیں لوگوں کے جسم و جان کے دشمن۔ ان کے ملکوں پر حملہ کیا جاتا ہے، ان کے گھروں پر حملہ کیا جاتا ہے، ان کے ممباروں پہ چلایا جاتا ہے، ان کی مسجدوں کو تباہ کیا جاتا ہے، ان کے پاس رکھے ہوئے حتیٰ قرآنوں کو جلا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کے پاس ہے۔ یہ ایک دشمن۔ دوسرا دشمن آداب کا دشمن، جیسے میں نے بتایا کہ لندن میں اس وقت ایک شیعت وہاں پہ بنائی جا رہی ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ یہ کہ صرف اور صرف آپ فضائل اہل بیت بیان کیجیے، آپ کو دشمن کے خلاف، ظلم کے خلاف، نا انصافیوں کے خلاف، نا برابری کے خلاف کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اہداف کا دشمن۔ اور تیسرا دشمن وہی ہے، شاید ہم بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم خاموش تماشائی ہونے لگے۔ ہم جہاں پر غلط کام دیکھتے ہیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتے، بولتے نہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنا مقصد مدینے میں بتایا ہے، کیا بتایا ہے کہ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی میں نے یہ جو خروج کیا، یہ جو حاکم وقت کے خلاف میں اپنے چھوٹے سے قافلے کو لے کے نکلا ہوں، وہ مقصد کیا ہے اس کا؟ کیونکہ میں اپنے نانا، اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، وَلِآمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنكَرِ، اور میں چاہتا ہوں کہ برائیوں سے لوگوں کو روکوں اور نیکیوں کی طرف دعوت دوں۔ یہ فریضہ امام حسین کا ہے اور امام حسین کے ماننے والے ان کے پیروکاروں کا، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ ہمارا بھی یہ فریضہ ہے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں۔ آج دنیا میں اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو اختیار کر لیں تو دنیا سے 95% جو کرائم ہے وہ ختم ہو جائے۔ 95% ہمارے خاندانی اور گھریلو معاملات کا سلوشن نکل آئے۔ ہمارے اجتماع میں جو امن و امان قائم ہوگا وہ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دنیا کو۔ یہ امام کا فریضہ تھا۔ امام نے کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ امام کے اس فریضے کی ادائیگی میں ہوا کہ لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ بھائی برا مت کرو۔ آج ہمارے ہاں یہ اس چیز کا فقدان ہو گیا۔ آج ہم برائیوں سے روکنے کو تیار نہیں ہیں، آج ہم اچھائیوں کی طرف دعوت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاں، ہم خود اچھا بننے کے لیے تیار ہیں۔ اب الحمدللہ اتنا ہمارا معاشرہ تھوڑا سا اپڈیٹ ہو گیا ہے اور تھوڑا سا اویئرنیس اس میں آ گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہے، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے۔ آج اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد، اتنا وقت صرف کرنے کے بعد، اتنا ذہن خرچ کرنے کے باوجود ہمارے ہندوستانی معاشرے میں جو امام حسین کا پیغام ہے وہ زیادہ عام نہیں ہو پا رہا۔ حتیٰ ہمارے یہاں کے خود کے لوگ بہت زیادہ امام حسین کی سیرت سے آشنا نہیں ہیں۔ اس معاملے میں ہم حتیٰ نشیڑیوں سے بھی پیچھے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی علاقے میں جائیے، آج 2 نشیڑی دکھائی دیتے ہیں، کل کو 4 ہو جاتے ہیں، پرسوں کو 6 ہو جاتے ہیں، پھر 20 ہو جاتے ہیں۔ ان کا گروہ بن جاتا ہے، نہ ان کے پاس نیٹ ہے،
نہ ان کے پاس سوشل میڈیا پہ کوئی ایکٹیویٹیز ہیں، نہ حکومت کا سپورٹ ہے، نہ میڈیا کا سپورٹ ہے، بلکہ میڈیا ان کے خلاف ہے ظاہری طور پر، حکومت ان کے خلاف ہے، لیکن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ شرابی حکومت بھی خلاف ہے ظاہری طور پر، اسلام نے بھی منع کیا ہے، اس کے بعد بھی آج مسلمانوں میں بھی شرابیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے سے تبلیغ کرتے ہیں، جو بھی چیز ہے اس کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس امام حسین ہے، ہمارے پاس کربلا ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اہل بیت کی سیرت ہے، ہمارے پاس امام خمینی کا انقلاب موجود ہے، ہمارے پاس خامنہ ای صاحب کی سیرت موجود ہے، ہمارے پاس حسن نصر اللہ کا جوش موجود ہے، اس کے بعد بھی ہم اسلام کے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچا پا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پر کوتاہی کر رہے ہیں، ہم صرف اپنے رسم و رواج میں مبتلا ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ امام حسین کا پیغام آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے۔ ہمارے یہاں کی مجلسوں کا انداز یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی دوسری طرف سے حر بننے کے لیے آیا ہے تو وہ چلا جاتا ہے واپس، ہم حر بننے نہیں دیتے اس کو۔ کیوں ہے ایسا؟ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ امام حسین کی عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، دنیا والوں کو یہ پیغام دیں کہ ظلم کے خلاف جہاں کہیں بھی ہو، جس کسی کے اوپر بھی ہو، اٹھ کھڑے ہو۔ اس کے بغیر حسینیت زندہ نہیں رہ سکتی، امام حسین کی روح خوش نہیں ہو سکتی ہے۔ امام حسین کے میں نے بتایا کہ گریہ کرنا ایک ہمدردی کا اعلان ضرور ہے، لیکن ہدف اور مقصد کو آگے بڑھانا اعلیٰ درجے کا کی عزاداری ہے۔ اس عزاداری کو بھی ہم منانے کی کوشش کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دنیا والوں کو خطاب کیا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اور جتنے بھی شہداء گئے انہوں نے جو رجس پانی کی، ان کا آپ مطالعہ کیجئے، اس میں برابر اس وقت تک لوگوں کو دعوت حق دی جاتی ہے کہ تم آؤ حق کو قبول کرو۔ ہم نے یہ دعوت دینا بند کر دیا، ہم کہتے نہیں ہم سے کیا مطلب ہے، وہ جا رہا اپنا کام کرو، تمہیں کیا دینا دینا۔ نہیں، آپ پیغام پہنچائیے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 10 سال بعد اس کے اوپر اثر ضرور ہوگا۔ وہ محسوس کرے گا ہاں ہمارے پاس کوئی دعوت آئی تھی، ہمارے پاس کوئی پیغام آیا تھا، اس کے نفس کو وہ جھنجھوڑے گا، اس کے ضمیر کو وہ جگائے گا۔ یہ امام حسین کا کام جو بیداری امت مسلمہ تھی، وہ کام ہمیں بھی آج انجام دینا ہے۔ یہ امام حسین آواز استغاثہ بلند کر کے ہم نے پیغام دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کیسے کیسے مصائب سے دو چار ہو رہے ہیں، اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کسی بھی صورت میں تم کوئی بھی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہ کرو۔ معمولی بات نہیں ہے، ایک جوانان جنت کا سردار ہے، یعنی ایک طریقے سے خدائی اس کے ہاتھ میں ہے، خدا نے وہ اختیار دیا ہے۔ امامت کا مرتبہ آپ جانتے ہیں، معرفت آپ کو حاصل ہے کہ امامت کے اختیار میں سب کچھ ہے، اس کے باوجود یہ اپنے اس اختیار سے کام نہیں لے رہا، بلکہ ایک عام انسان کی طریقے سے کہ تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے نمونۂ عمل بن سکے۔ امام حسین اگر چاہتے تو 1 منٹ میں پانی ابلنے لگتا۔ جب جناب اسماعیل کے انگوٹھا رگڑنے سے، ایڑی رگڑنے سے اس ریگستان میں پانی ابل سکتا ہے، تو فخر اسماعیل کے کہنے سے پانی نہیں آئے گا؟ آ سکتا تھا پانی، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے وہ معجزاتی اور کراماتی سلسلے کا آغاز نہیں کیا اس میں، بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے نمونۂ عمل بنا کر پیش کیا کہ میں بھی تمہاری طرح سے ایک انسان کے طریقے سے بادشاہ وقت سے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ سارے دنیاوی وسائل میرے اختیار میں ہے، لیکن میں ان کا استعمال ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے نہیں کرتا۔ ہاں جو کوششیں ہوتی ہیں دنیاوی لحاظ سے، پانی لینے کے لیے جانا، کنویں کھودنے، روایات میں موجود ہے، آج ہی کا دن ہے جناب عباس کو حکم دے رہے ہیں کہ تم کنویں کھودو، تاکہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ امام حسین نے پانی کے لیے تلاش نہیں کی، اپنے خانوادے کو
प्यास में मुब्तला होकर शहीद हो जाने पर मजबूर कर दिया, नहीं, कई कुएं खोदे हैं लेकिन उसके बाद भी पानी दस्तियाब नहीं हुआ है। बात रात में ये कुएं से पानी निकला भी फौरन ही दुश्मन उनको पता चला और उसने आकर उसको दोबारा से बंद कर दिया। लेकिन इमाम हुसैन ने वही जो आम जिंदगी होती है, जो आम हालात होते हैं इंसान के, उसी एतबार से आप आगे बढ़े, दुश्मन से मुकाबला किया। और जाहिर सी बात है कि जब दुश्मन से मुकाबला होता है तो उसमें कभी इंसान शहीद हो जाता है और कभी दूसरे को खत्म कर देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने जो इस अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को पहुँचाने के सिलसिले में परेशानियाँ और दुश्वारियाँ पेश आई, सबसे पहली मुसीबत तो आपके लिए यही है कि आपको दरबार यजीद में बुलाया जा रहा है, दरबार वलीद में बुलाया जा रहा है, यजीद के हुक्म से बुलाया जा रहा है। एक जन्नत के जवानों के सरदार को एक फासिक व फाजिर के दरबार में बुलाया जाए, ये खुद एक अजीम मुसीबत है। इन मसाइब का आगाज़ वहीं से हो रहा है। शहादत और जो दूसरे मसाइब हैं वो अपनी जगह पर, एक इतनी अजीम शख्सियत को एक फासिक व फाजिर के दरबार में इसलिए बुलाया जाए कि तुम उसके हाथ पर बैत कर लो। लेकिन इमाम बर्दाश्त कर रहा है, चाहते तो वहाँ भी 18 बनी आजिम थे, तलवारें निकालनी थी, वहीं पर खात्मा हो जाता, वहीं से कत्ल गारत गरी का आगाज हो जाता। और यकीन जानिए अगर उस वक्त ये सिलसिला शुरू हो जाता तो यजीद कभी कामयाब नहीं होता था इस वक्त अपने मकसद में, नाम को शहीद नहीं कर सकता। लेकिन इमाम ने दुनिया वालों को ये खबर पहुंचाने के लिए कि देखो दुनिया में क्या हो रहा है, तुम मुसलमान हो, तुम रसूल के मानने वाले हो और हम खानवादा रिसालत से हैं, रसूल तुम्हें ये बता चुके हैं, कुरान ये कह रहा है कुल ला असलुकुम अजरन अलैहि अजरुन इल्ला मवद्दता फिल क़ुरबान, क्या रसूल तुम इनसे कह दो कि मुझे अजर रिसालत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे कराबतदारों से मवद्दत करो, उस मवद्दत को तुम किस तरीके से अंजाम दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ से मक्के पहुँच जाते हैं। लोग कहते हैं कि करबला आना था, आपको इल्म नहीं था तो मक्के क्यों चले गए? मक्के गए इसीलिए थे कि मक्के में दुनिया भर से लोग हज करने के लिए आते हैं। ये पैगाम दुनिया वालों तक पहुँच जाए कि रसूल के नवासे को बताया जाए। रसूल का नवासा इस वक्त बेवतन हो चुका है, रसूल का नवासा इस वक्त अपने खानवादे को लेकर दर बदर घूम रहा दीन को फैलाने के लिए। वहाँ भी जब देखा कि कुछ लोग हाजियों के भेष में इमाम को शहीद करने के लिए वहाँ पहुँच गए, तो 8 ज़िलहिज को जो जब लोग अरफात की तरफ अरकान हज को अंजाम देने के लिए जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक्त आपका काफिला मक्के से निकल रहा है ताकि लोगों के बेदार करने का एक तरीका अख्तियार किया कि जिस तरीके से लोग जब एक गैर मुतवक्किल चीज़ होते हुए देखेंगे तो सवाल करें, और वही हुआ। हर एक ने सवाल किया कि लोग तो हज करने के लिए आ रहे हैं, आप जा रहे, आपने फिर अपना पैगाम वहाँ तक पहुँचाया, एक रास्ता निकाला। उसके बाद में करबला आ जाते हैं। करबला में 2 मुहर्रम को वारिद होने के बाद जो मसाइल का सिलसिला शुरू होता है और जो इमाम का कलाम मैंने आपके सामने पेश किया, हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना, ये उस वक्त का जुमला है कि जब सूरज अपनी तमाम ताकत के साथ चमक रहा था, करबला का मैदान तप रहा था, 3 दिन की भूख और प्यास का आलम था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने कभी एक सहाबी आया, आपसे इजाज़त लेकर मैदान बेला में गया और अपनी ताकत भर उसने जंग की और उसके बाद में शहीद हुआ। इमाम गए, उसके सराहने गए, जो नुसरत कर सकते थे वो नुसरत की। आप कहेंगे क्या नुसरत हो सकती थी उस वक्त? खुद इमाम का वहाँ पर इंसान के उस हालत एहतिदार में पहुँच जाना और अपनी ज़ियारत करा देना, ये खुद एक ऐसी नुसरत है जिसके मुतमन्नी आज हम भी हैं कि अगर वो हमारे सामने आ जाए तो फिर दम निकलने की तकलीफ इंसान को नहीं होती। इमाम आते हैं, बाद असहाब से कलाम भी होता है, उसके बाद में आइज़ा व क़ारिब का सिलसिला शुरू होता है।
کبھی ایک نونہال بھتیجا سامنے آ جاتا ہے کہ چچا ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے، جناب قاسم ہے سامنے آ جاتے ہیں، آپ بارہا اصرار کرنے کے بعد سر جھکا لیتے ہیں، واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن اس بوڑھے چچا کا فریضہ یہ بن گیا کہ کربلا کے میدان میں اس نیم جا لاشے پر پہنچتا ہے اور ایسے وقت پہنچتا ہے جب قاسم کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، ہوا کا دامن پھیلاتا ہے، ان ٹکڑوں کو جمع کرتا ہے اور گنج شہداء میں لا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک اور وقت آتا ہے کہ جناب عباس آ جاتے ہیں، برابر کا بھائی ہے اور ایسا بھائی ہے جو بچپن سے ہمیشہ نصرت کے لیے تیار رہا ہے، کبھی امام حسین کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچ جائے۔ شروع سے جناب عباس اپنے ذہن میں یہ بات لیے ہوئے کہ میری خلقت کا مذہب اور میری خلقت کا مقصد جو ہے وہ حسین کی نصرت ہے، آقا حسین کی نصرت ہے۔ لیکن ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو وہ منظر بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بڑی جوان، یہ 32 سال کا انسان وہاں سے آواز دیتا ہے کہ اے میرے آقا میرا آخری سلام دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام اس طرف بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، گھوڑے نے اپنا سر نیچے جھکا دیا، دیکھا کہ ایک ہاتھ پڑا ہوا ہے، امام نے سمجھ لیا کہ یہ عباس کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو آپ نے آغوش میں لیا، آگے بڑھے، پھر گھوڑے نے وہی پیغام دیا، آپ پھر گھوڑے سے اترے، دوسرے ہاتھ کو بھی اپنے قبضے میں دیا، اس کے بعد میں جناب عباس علاج تک پہنچے۔ واقعات آپ کے سامنے ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک کڑی جوان کے سامنے ایک 32 سالہ جوان کی آنکھ میں سے تیر نکال دی۔ کتنا بڑا کلیجہ چاہیے، کتنا بڑا حوصلہ چاہیے کہ وہ انسان جو ہمیشہ آقا آقا کرتا تھا وہ آج آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ کیوں نہیں دیکھ پا رہا ہے؟ کیونکہ تیر آنکھوں میں پیوست ہے۔ آپ تصور کو اپنے سامنے رکھیے، اس ماحول کو اپنے سامنے رکھیے کہ ایک سوئی ہماری آنکھ میں اگر پڑ جاتی ہے، ایک گرد و غبار کا ریزہ ہماری آنکھ میں پڑ جاتا ہے، کتنی شدت سے تکلیف ہوتی ہے۔ جناب عباس کی کیا حالت رہی ہوگی، لیکن اسلام کو پہنچانے میں، اسلام کا پیغام عام کرنے میں آپ ساری تکلیفوں کو خوشی سے برداشت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ظالموں نے میرے آنکھ میں تیر مار دیا، ہم کیوں یہاں پر آ گئے، نہیں، یہ فرماتے ہیں کہ آقا اگر آپ میری نصرت کرنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے آخری وقت میں دیدار کر لوں، آنکھ میں تیر پیوست ہے، اس تیر کو نکال دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس تیر کو نکالا اور آگے بڑھتا ہے۔ یہ تاریخی واقعہ، ایک مرتبہ آپ کا پالا ہوا جوان 18 سال کی کمائی، جناب زینب کی آرزو، ام لیلا کے دل کی ڈھارت، جناب علی اکبر سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد آپ یہ آواز بلند کرتے، اے پروردگارا آج اس شخص کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، جنگ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، جو تیرے نبی سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔ جب مجھے تیرے نبی سے کلام کرنا ہوتا تھا تو میں علی اکبر سے کلام کر لیا کرتا تھا، جب مجھے تیرے نبی کی زیارت کرنی ہوتی تھی تو علی اکبر کے دیدار کر لیا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں اس جوان کو کس کلیجے سے امام نے رخصت کیا ہوگا، اور نہ صرف رخصت کیا بلکہ جب وہاں سے پیغام آیا، سلام آیا تو آپ وہاں بھی پہنچے، بیٹے کے کلیجے سے بچی کا پھل بھی نکالا۔ لیکن اس کے بعد اب جب امام نے دیکھ لیا کہ اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میرے ساری اولاد شہید ہو چکی ہے، سارے اصحاب قربانی دے چکے ہیں، اب کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایک مرتبہ آئے میدان میں اور اس کے بعد میں آواز استغاثہ بلند کی، هل من ناصر ينصرنا هل من مغیث یغیثنا هل من معین یعیننا۔ ارے اس عالم غربت میں ہے کوئی جو میری نصرت کے لیے آئے، ہے کوئی ایسا دیارہ جو میری مدد کر سکے۔ ہاں امام کی بات کبھی بھی خالی نہیں جاتی، بغیر لبیک کے نہیں جاتی۔ ایک مرتبہ خیام حسینی سے گریہ و بکا کی آواز اللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام خیمے کے پاس آتے، اے بہن زینب، اے رباب،
اے ام کلثوم، ابھی تو تمہارا بھائی، ابھی تو تمہارا شوہر بہن زندہ ہے، ارے کیوں گریا کرتی ہیں بیویاں؟ جناب زینب کرتی نہیں، ہم اس لیے گریا نہیں کر رہے کہ خدا سے کوئی شکایت ہے، لیکن جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تو ننھے علی اصغر نے اپنے آپ کو دور سے یہ علی اصغر کون علی اصغر ہے؟ جب مدینے سے آپ کا قافلہ رخصت ہو رہا تھا، یہ چند روز کا بچہ تھا، 4-6 دن کا بچہ تھا، لیکن معرفت امام کی منزل دیکھیے، کربلا کے میدان میں قربان ہونے کا جذبہ دیکھیے، بہن نے لے لیا ہے اپنی آغوش میں، بہن کی محبت سینے سے لگے ہوئے امام چاہتے ہیں کہ اس بچے کو اپنی آغوش میں لے کر سفر کا آغاز کرے، لیکن یہ بچہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام جھکے، بچے کے کان میں کچھ کہا، روایت یہ کہتی ہے کہ بچے نے نہ گریہ کیا نہ بہن کو پکڑا، ایک مرتبہ ہمک کے امام کی آغوش میں آ گیا۔ ہاں یہ بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آج جب آواز استغاثہ بلند ہوئی تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جناب علی اصغر کے کان میں امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا، یہی فرمایا تھا کہ علی اصغر میں کربلا کے میدان میں آواز استغاثہ بلند کروں گا، اس وقت علی اکبر نہ ہوں گے، اس وقت عباس نہ ہوں گے جو میری آواز کا لبیک کے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ امام رسول اللہ جناب علی اصغر آغوش میں آ گئے تھے۔ آج جب آواز استغاثہ بلند ہوئی، جناب علی اصغر کو وہ آواز اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی نظر آئی، اپنے آپ کو بے سہارا دیکھا، کوئی چارہ نہ دیکھا، لیکن امام کی نصرت میں اس بچے نے ایک پیغام دیا کہ جس طریقے سے بھی ہو امام کی آواز پر لبیک کہو۔ آپ نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، امام حسین سمجھ گئے کہ یہ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے، کہا ربان اس بچے کو میرے حوالے کر دو، شاید اشقیاء سے چند قطرے پانی کے دے دے۔ میں کہتا ہوں ہاں امام کو معلوم ہے کہ شہادت کے لیے جا رہا ہے بچہ، لیکن ماں سے یہ کہہ کر نہیں دے سکتے کہ لا اس بچے کو میں شہادت کے لیے پیش کر دوں۔ امام نے اس بچے کو آغوش میں دیا، توازت آفتاب اتنی زیادہ تھی کہ آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے اس بچے کے اوپر اپنی ابا کا دامن ڈال دیا۔ خیمے سے نکل کر تپتی ہوئی دھوپ میں اس ننھے سے کملائے ہوئے بچے کو لے کر جا رہے ہیں۔ اشقیاء یہ سمجھ رہے ہیں اپنے آبا و اجداد کی سیرت کو سامنے رکھ کر کہ جیسے انہوں نے جنگ صفین میں قرآن کو بلند کیا تھا صلح کے لیے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام کے قرآن لے کر آ رہے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، مصائب کی تاحت برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ امام قریب آئے، آپ نے اس ابا کا دامن اٹھایا، لوگوں نے دیکھا ایک ننھا سا بچہ ہے جو آپ کی باہوں پہ گردن ڈالے اللہ آپ کو کلام عالم سے غم میں نہ رلائے سوائے شہدائے کربلا کے۔ پروردگار اس عزاداری کو قیامت تک زندہ رکھنا اور ہمیں اس عزاداری کے عزاداروں میں شمار کرنا۔ امام اس مظلوم کو لے کر آتے ہیں، اب دیکھیے تبلیغ کا ایک نیا انداز ہے، آپ مخاطب ہوتے ہیں کہ دیکھو اشقیاء یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے، یہ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اگر تم میں کوئی صاحب اولاد ہے تو اس بچے کو چند قطرے پانی کے پلا دے۔ لوگوں نے بچے کو دیکھا، طبیعتیں بیدار ہونا شروع ہوئی، دل بے قرار ہونے شروع ہوئے، لیکن ابھی تک کوئی آگے نہیں بڑھا۔ امام نے ایک اور حجت تمام کی، تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس بچے کے بہانے سے پانی پی لے گا؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ہم خانوادہ رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، لو میں اس بچے کو ریت پر لٹائے دیتا ہوں۔ امام چند قدم آگے بڑھے، اس بچے کو جلتی ہوئی ریت پر لٹایا۔ آپ تصور کریں ایک چھوٹا سا بچہ جہاں پر بڑے بڑے انسان قدم نہیں رکھ سکتے ہیں، وہاں پر جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے ہیں اور اشقیاء کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ آپ تو اس بچے پر رحم کھا لو، اس بچے کو پانی پلا دو، لیکن کوئی آگے نہ بڑھا، لیکن گردنیں موڑ موڑ کے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ امام نے دیکھا کہ بچہ شاید جلتی ہوئی ریت پر گم نہ جائے، ایک بات کی آواز آگے آئی، بات کی محبت آگے بڑھی،
چند قدم آگے بڑھ کے اس بچے کو دوبارہ اپنی آغوش میں لے لیا. اس کے بعد میں دیکھ لیا کہ اشتیاق پر کوئی آواز، کوئی ندا، کوئی فریاد، کوئی اثر نہیں رکھ رہی ہے. تو آپ نے اس بچے سے خطاب کیا، اے بیٹا علی اصغر، اے بیٹا علی اصغر، تم حجت خدا کے بیٹے ہو، ان اشتیاء پر اپنی حجت تمام کر دو. میں کہتا ہوں اس بچے کی شجاعت دیکھیے، اس بچے کی طاقت دیکھیے، اس بچے کی معرفت کا کمال دیکھیے. نہ معلوم کہاں سے جناب علی اصغر نے طاقت کو سمیٹا. ایک سوکھی ہوئی زبان ننھے سے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں پر پھرائی. بس یہ دیکھنا تھا کہ اشتیاء منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، اور نزدیک تھا ایک انقلاب برپا ہو جائے. ایک آواز بلند ہوئی، اے نائنا ہرملا اقطع کلام الحسین، اے ہرملا تو کہاں ہے؟ یہ نہیں کہا کہ علی اصغر کو شہید کر دو، بلکہ آواز آئی کہ حسین جس طاقت کے بلبوتے پر بول رہے ہیں اس کو ختم کر دو، حسین کے کلام کو خاموش کر دو. ایک مرتبہ ہرملا نے سے شعبہ تیر موڑا، اپنی کمان میں لگایا اور جناب علی اصغر کی طرف روانہ کر دیا. روایت اور تاریخ کے جملے ہیں کہ تیر نشانے پر نہیں تھا. جناب علی اصغر نے اپنے گردن کو اوپر اٹھایا اور اس تیر کو آواز آئی، فانخلع الصبی بین یدی ابی، یہ بچہ اپنے باپ کے دونوں ہاتھوں پر شہید ہو گیا. اس کے بعد میں امام حسین علیہ السلام کیا کرتے، اس بچے کے چمکتے ہوئے چند قطروں کو اپنے ہاتھ میں لیا. گردن سے تھوڑا سا خون جاری تھا، چند قطرے ایک سوکھے ہوئے گلے میں، ایک سوکھے ہوئے ننھے سے بچے میں کتنا خون ہو سکتا ہے. بچے کے خون کو ہاتھوں میں لیا، اتنا خون تھا کہ بس چلو میں آ کے رہ گیا. آپ نے اس خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آواز آئی، اے حسین، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس خون کو برداشت کریں، قیامت تک ایک قطرہ پانی کا نہ برسے گا. ایک مرتبہ اس کو زمین پر پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اس مظلوم کے خون کو برداشت کر سکوں، قیامت تک ایک دانہ زمین سے روئی دانہ ہوگا. امام نے اس خون کو اپنے چہرے پر لگا اور یہ فرمایا کہ اے خدا، تو گواہ ہے نا، اس خون کو نہ زمین لینے کے لیے تیار ہے، نہ آسمان قبول کرنے کے لیے تیار ہے. میں نانا کے سامنے روز قیامت اسی حالت میں جاؤں گا. اب امام نے یہ قربانی تو پیش کر دی، لیکن اس کے بعد اس سے سخت مرحلہ تھا اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا. اس بچے کو ماں کے حوالے کیسے کیا جائے؟ ربا جب یہ پوچھے گی کہ بچے کو پانی پلانا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ امام کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا. اس بچے کو لیا، دوبارہ ہوا کا دامن ڈالا. اس وقت سورج کی تمازت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ بیویاں دیکھیں گی، سکینہ دیکھیں گی تو اس بچے کو کیسے قبول کرے گی. آپ نے پھر ہوا کا دامن ڈھکا، پھر خیام کی طرف چلے. اب خیام کی طرف بڑھ رہے، لیکن یہ امام وقت ہونے کے باوجود، علی اکبر کی قربانی دینے کے باوجود، عباس کی قربانی پیش کرنے کے باوجود قدم آگے نہیں بڑھ رہے. پہنچے ایک مرتبہ پھر پتہ نہیں کیا خیال آیا، قدم پیچھے ہٹائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دو بار نہیں، 7 بار روایات میں ہے کہ 3 بار یہ 7 بار آپ خیام کی طرف بڑھتے ہیں، خیمے کی طرف بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹا لیتے ہیں. لیکن آخر میں ایک مرتبہ آواز دی، اے زینب، اے روا، لو علی اصغر سیراب ہو کے آگے. جناب زینب آگے بڑھی، جناب رباب آگے بڑھی، دیکھا بچہ ذبح ہو چکا ہے. سوال یہ کرتی ہے، اب مثلو کا یوز بھٹ، یہ سوال کیا گیا ہے، ان جو حالت تھی جناب علی اصغر کی کہ باقاعدہ ایک جانور کی طریقے سے آپ کو ذبح کر دیا گیا تھا. جناب رباب کہتی ہے کہ تمہارے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں. ڈھلے ہوئے بچے کو حوالے کرنا چاہتے تھے. پھر ایک بات سوچا کہ بیویاں نہ معلوم کب تک کم بنائیں گی. ایک مرتبہ پشت خیمہ کی طرف گئے، ذوالفقار نکالی،
जुल्फ़िकार से ज़मीन को खोदना शुरू किया, इस बच्चे को लहद में उतारा और इतना रोए कि लहद तर हो गई। उसके बाद में अब रुखसत आखिर के लिए आते हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक इंसान जब अपने घर से रुखसत होता है, अपने घर का सरोसामान किसी के सपोर्ट करता है, लोगों को, बच्चों को, औरतों को किसी के सपोर्ट करता है, कहता है इनका ख्याल रखना। लेकिन अब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, किसके हवाले करें सिवाय इसके कि खुदा को पुकारे। एक मरतबा जनाब ज़ैनब को आवाज़ दी, ए ज़ैनब जरा वो संदूक लेकर आओ जो मेरी माँ ने मेरे लिए वसीयत की थी। जनाब ज़ैनब गई, वो संदूक से लेकर आई। लोग ये समझे थे कि पता नहीं कौन सी अमानत होगी इसमें। पुराना सा लिबास उस संदूक में था। जनाब ज़ैनब ने वो संदूक मौला के हवाले किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने उस लिबास को तब्दील किया, एक फटा पुराना बोसीदा लिबास। इमाम जानते थे कि ये अशकिया इतने जालिम हैं, इतने शकी हैं कि ये बदन पर लिबास भी नहीं छोड़ेंगे, तो एक पुराना सा लिबास देवेतन किया ताकि शायद इसकी बोसीदगी को देखते हुए शायद कोई रहम आ जाए। इमाम ने वो लिबास देवेतन करने के बाद एक एक बीवी से रुखसत होना शुरू किया। एक मरतबा जनाब ज़ैनब को आगे बुलाया और उसके बाद जनाब ज़ैनब के बाजुओं का बोसा देना शुरू किया। इमाम हुसैन का ये बोसा देना जनाब ज़ैनब समझ गई। एक मरतबा आगे बढ़ी, इमाम हुसैन की गर्दन का बोसा देना शुरू किया। इमाम ने पूछा, ए बहन ये क्या कर रही हो? आपने फरमाया, आपको अपने अम्मा की वसीयत याद थी, मुझे भी अपनी फातिमा ज़हरा की वसीयत याद है। मुझसे मेरी माँ ने फरमाया था कि जब हुसैन करबला के मैदान में गिर जाए और तुम्हारे बाद को बोसा दे तो समझ लेना कि उसके बाद हुसैन तुम्हारे पास ना आ सकेंगे। और मुझसे कहा था उनका सूखा हुआ गला खंजर से ज़िबा कर दिया जाएगा, तो लिहाजा मैं आपका बोसा दे रही हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब बीवियों से रुखसत होकर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। 2-4 कदम आगे बढ़े थे कि घोड़े ने चलना बंद कर दिया। आप समझे कि शायद ये घोड़ा जंग में थक चुका है, इसने भी 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, ये भी अहले बैत के खानदान वालों का साथ दे रहा है। ये दरिया में जाने के बाद भी प्यासा वहाँ से वापस आ गया है। एक जानवर को इतना ख्याल था, लेकिन अशकिया को अहले बैत के बच्चों पर कोई रहम न आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से खिताब करते हैं, ए मेरे नाना के घोड़े, ए मेरे नाना के घोड़े, मैं जानता हूँ कि तेरे ऊपर भी बहुत जुल्म हुए हैं, बस ये आखिरी ज़हमत है, तुझे रब मिले चल वहाँ से वापस लाने की ज़हमत तुझे न दूंगा। लेकिन इस घोड़े ने, बावफा घोड़े ने अपना सर नीचे झुकाया। इमाम ने नीचे देखा, एक बच्ची है, घोड़े के पैरों से लिपटी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता दबी आवाज में कह रही है, ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को, क्योंकि मैं सुबह से देख रही हूँ कि जो मैदान में गया है वापस नहीं आया है, अरे मुझे यतीम होने का सामान न कर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं, बेटी को आगोश में लेते हैं, बेटी तुम खानवादे रिसालत के खानदान की बेटी हो, मैं करबला के मैदान में शहादत के लिए आया हूँ, जब तक मैं शहीद नहीं किया जाऊँगा दीन इस्लाम महफूज नहीं रह सकता है। आपने फरमाया, जनाब सकीना कहती है आपका बयान सुनने के बाद, ए बाबा मुझे पता है, मैं सुबह से अपने अजीज़ों के लाशें देख रही हूँ, मुझे मालूम है यहाँ पे कोई जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन बस एक तमन्ना है, आखिरी वक्त में अपने सीने पर एक बार और ये शहीदों की लाशें उठाता हुआ थक चुका बूढ़ा इंसान जलती हुई रेत पर लेट जाता है। ए बेटी सकीना, आओ मेरे सीने से लग जाओ। जनाब सकीना सीने पर लेट जाती है। कौन सा सुकून आपको मिला होगा, आपको एक ऐसा सुकून मिला कि आप करबला से लेकर कूफा और शाम सारे बस उस सुकून को महसूस करके मसाइब को बर्दाश्त करते नहीं।
अलगरद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के लिए रुखसत हुए, लेकिन हाँ करबला के मैदान में जाने के बाद अब ये हुसैन वापस आने की ताकत